السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم بات کرنے والے ہیں شعری اصناف کی، جو ہمارے UGC نیٹ کے 10th یونٹ ہے۔ میرے کسی دوست نے ہی بولا تھا کہ پہلے 10th یونٹ کے بارے میں بتا دیں، تو اس لیے میں نے اس سے آغاز کیا۔ آج اس میں ہائیکو کے بارے میں بتاؤں گی اور ربائی اور قطع تھوڑا تھوڑا لے کے چل رہی ہوں، اس لیے کہ بہت زیادہ ہے، سب اکٹھا نہیں کر سکتے۔ کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو میں اس میں تھیم کے بارے میں بھی بات کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ہائیکو کی۔ پروفیسر نور الحسن برلاس جب ٹوکیو یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے تو انہوں نے جاپانی ادب کو اردو ادب کے متعارف کرانے کا سلسلہ شروع کیا، اور پہلی بار ساقی کے جنوری 1936 کے شمارے میں جاپانی ہائیکو کا ترجمہ اردو میں شائع ہوا، تو اہل ذوق حضرات کو اس نئی صنف کی طرف مائل ہونے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ اس طرح پروفیسر نور الحسن برلاس اور شاہد احمد دہلوی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے برصغیر میں ہائیکو نگاری کی بنیاد رکھ کر اردو ادب کے سرمایہ میں اضافہ کیا۔ ہائیکو اردو شاعری کی مختصر ترین صنف ہے۔ 17 سلیبس کے 10-12 الفاظ کے کوچے میں خیالات کا دریا سمو دینے کا فن جسے آتا ہے وہ ہائیکو کہہ سکتا ہے۔ ایک صنف جب دوسری زبان میں جاتی ہے تو اپنی اس کی خصوصیات، اسلوب اور مزاج کے مطابق کچھ نئے رنگ و آہنگ بھی قبول کرتی ہے۔ ہائیکو میں ردیف اور قافیے کا رواج نہیں ہے، اور وہ 3 مصرے کی آزاد نظم مماثلت رکھتی ہے۔ ہائیکو 5 + 7 + 5 = 17 سلیبس صوتیے پر مبنی نظم ہے، جس کی تعریف میں نادر بلجی نے اپنی کتاب شعائے نقد میں اس طرح کی ہے: پوری نظم 3 سطروں کی ہو، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اس 3 سطروں میں پہلی اور تیسری سطر میں 5 سلیبس بول سے زیادہ نہ ہو۔ ہائیکو ایک مختصر ترین نظم ہے، لہٰذا اس میں اختصار ہی کے مد نظر رکھ کر کسی خیال کو شعری جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ موضوع کے انتخاب میں چابک دستی سے کام لینا چاہیے، اور پیشکش میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پہلے اور تیسرے مصرے میں گہرا ربط ہو اور خیالات اس طرح سے پیش کیے جائیں جس طرح ربائی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہائیکو میں بھی خیالات کی پیشکش کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ نامود کا ہے، دوسرا حصہ اس کے پھیلاؤ کا ہے، تیسرا حصہ خیالات کو سمیٹ کر پائے تکمیل تک پہنچانے کا ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں ہی ہائیکو ایک گہرا اثر چھوڑنے والی منی نظم بن سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ ربائی کی۔ ربائی اردو کی قدیم اور مقبول صنف سخن ہے۔ پہلے ربائی لکھنے کا رواج بہت تھا، اب بھی مشتاق اور قادر الکلام شعراء رباعیات لکھتے ہیں۔ دور حاضر میں جوش فراق کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فراق کی رباعیوں کا مجموعہ روپ ہمارے سامنے اچھا مثال ہے۔ رباعی میں موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، ہر قسم کے مضامین اس میں نظم کیے جاتے ہیں۔ رباع عربی میں 4 کو کہتے ہیں۔ اس کی رعایت سے 4 مصروں یا 2 شعر والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کے اوزان مقرر ہیں، اس کے 4 مصرے ہم قافیہ ہو سکتے ہیں، لیکن عام طرز کے مطابق تیسرے کے علاوہ بقیہ مصرے میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ چوتھا مصرع جسے حاصل رباعی سمجھنا چاہیے بہت زوردار ہوتا ہے۔ شاعر کا تخلص بالعموم تیسرے مصرے میں ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ قطع کی۔ مولانا حالی اور آزاد نے 19ویں صدی کے نصف آخر میں نظم جدید کی داغ بیل ڈالی، جس سے اردو شاعری میں نئی وسعتیں پیدا ہوئیں، مختلف شکل میں نظمیں لکھی جانے لگیں۔ انہی میں سے ایک شکل قطع کی ہے۔ قطع کے معنی ٹکڑے کے ہیں
اور ابتدا میں اسے قصیدے کا ایک جز سمجھا جاتا تھا۔ قدمہ کے یہاں قطعات زیادہ نہیں ملتے، قطع بند اشعار ضرور غزل میں کافی ملتے ہیں، لیکن اب اس کی ایک مستقل صنف ہو گئی ہے اور اسے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ قطع میں غزل یا قصیدے کی طرح مطلع ثانی نہیں ہوتا، صرف قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ اشعار میں معنی تسلسل ہوتا ہے، ان کی تعداد کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ شاعر کی خوشی پر منحصر ہے، مگر عام طور پر بہت طویل قطعے نہیں لکھے جاتے۔ پچھلے دور میں حالی، اکبر، اقبال اور سلیم کے قطعات کافی مشہور ہیں۔ موجودہ دور میں نظم نگاری کی ترقی کے ساتھ ساتھ قطعات کا کافی رواج ہو گیا ہے۔ اب تو ہر شاعر قطع لکھنا بھی ضروری خیال کرتا ہے۔ جوش، فراق، فیض اور اختر انصاری وغیرہ نے بہت عمدہ قطعات لکھے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تب تک سبسکرائب کر لیں اور جتنا ہو سکے اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچے، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو جتنا فروغ ہو سکے اتنا دینے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کی مدد درکار ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔